لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، غزالی وہ جس کی روح کو آسمانوں پر طلب کیا گیا، غزالی وہ جس کو حجت الاسلام کہا گیا، غزالی وہ جسے اللہ کی پہچان اور برہان اور دلیل کہا گیا اپنے دور کے اندر، لیکن سگا چھوٹا بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ماں سے کہا ماں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نقص ہوگا تبھی تو چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹے جاؤ نماز پڑھو، جیسے انہوں نے تحریمہ باندھی انہوں نے بھی باندھی، پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے نماز شروع ہوئی اور جب نماز شروع ہوئی تو سورہ طلاق کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی، اور اللہ اکبر جب اس میں طلاق کی گفتگو آئی تو طلاق کے معاملات میں جناب غزالی الجھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز توڑی اور نکل گئے۔ جب گھر گئے اب ماں کو نماز پڑھنے کے بعد امام غزالی کہتے امی پہلے تو آتا نہیں تھا، آج آ کر نماز کے درمیان توڑ کر چلا گیا۔ کہا امی میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، اس لیے کہ یہ تو طلاق کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور طلاق کے اندر الجھ جاتا ہے، طلاق کے مسائل میں غور کرنے لگتا ہے، یعنی یہ نماز میں مسائل طلاق میں غور کر رہا تھا۔ تو کہا امی نے بیٹے کیا ہونا چاہیے تھا، کہا امی ہونا یہ چاہیے تھا جب نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کی تو سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کا ہو جانا چاہیے، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا، یہ گویا کی قید ہٹ جاتی ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں گویا نہیں حقیقت میں مشاہدہ یار نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ماں یہ تو طلاق کے مسائل میں الجھا تھا، اللہ کی یاد میں نہ تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ ماں نے کہا دونوں بیٹے ناکام ہے، کوئی کام کے بیٹے نہیں ہے، اتنے بڑے بیٹے اتنے عظیم ہے کہ بڑا بھائی مسلح پہ کیا سوچ رہا ہے چھوٹے بھائی کو خبر ہے، لیکن اس کے بعد ماں کہتی ہے دونوں میرے کام کے نہ نکلے، دونوں دنیا دار نکلے۔ کہا ماں وہ کیسے، کہا بیٹا وہ تو طلاق میں الجھاتا اور تو اس میں الجھاتا، تو خودگاہ میں کب تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، وہ طلاق کے مسائل میں الجھ جائیں تو احمد غزالی ان پہ اعتراض کرتے ہیں ہماری عبادتیں تو دنیا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کارخانوں کا حساب نماز میں ہو رہا ہے، کہاں رشتہ لے جانا ہے نماز میں، لڈو پہنچانے کہاں جانا ہے نماز میں، کل کیا کرنا ہے نماز میں، پوتے کو اسکول لے جانا ہے نماز میں، ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے کاموں میں نماز کی یاد نہیں آتی، لیکن سارے کاموں کی یاد نماز میں آتی ہے۔ پھر الا لیعبدون کیوں کہا گیا، الا لیعبدون کا مطلب کیا تھا، فرشتوں کے رکوع تیرے رکوع سے بہتر، فرشتوں کے سجود تیرے سجود سے بہتر، فرشتوں کے قیام تیرے قیام سے بہتر، بلکہ عرض کروں جو چوپائیں اس وقت رکوع کے اندر موجود ہیں وہ تمہارے رکوع سے بہتر رکوع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیدا رکوع میں ہوئے اور مریں گے بھی رکوع کے اندر۔ پھر اے انسان بتا الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ملت کا وہ مفکر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیاں۔ اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو عبادت جبریل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو میکائیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو اسرائیل و اسرافیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو جانوروں کے بس میں نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ اے بندے تو بندوں کے دلوں کو خوش کر، ان کے غموں میں کام آ، ان کی مصیبتوں میں کام آ، ان کا دل ہاتھ میں لے، مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت، میٹھی گفتگو سے لوگوں کے دل فتح کر، لوگوں کی زندگی کے اندر کام آ جا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آ جا، لوگوں کی راحتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جا، لوگوں کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جا، اپنے منہ کا لقمہ
ہٹا کر کسی کے منہ میں ڈال دے, اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے. تجھے لباس کی ضرورت ہو, اپنے لباس کو پیوند والا کر کے نیا کسی کو پہنا دے. یہ وہ عبادت ہے, خدا کی عزت کی قسم یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے. اور اس عبادت کی وہ فضیلت ہے, جناب جبریل اور سارے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں. 364 دن وہ کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں, اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جبریل تو سدرہ سے زمین پہ جانا کیوں چاہتا ہے؟ اے جبریل تو سدرہ سے, سدرہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں جاتا, جہاں کوئی نہیں گیا. حد ہے مخلوق کی جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. بچ جانے والا ایک گیا اور اس کے آگے گیا, اور کون گیا کیسے گیا معراج کا مہینہ آ رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی. لیکن سدرہ پہ رہنے والا جبریل کہتا ہے اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں, فرشتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا کیوں؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. جبریل سے بہتر عبادت, عام انسان جبریل امین سے افضل تو نہیں, غیر نبی جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے. جبریل سدرہ سے کہتا ہے کہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں, مجھے مسافر کی تمنا ہے ان سے. تو وہ ہر رات کہتے ہیں سال بھر, تو جب وہ 364 راتیں کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے تو ایک رات اللہ ان کو موقع دیتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے